تو میری گزارش یہ تھی کہ یہ ہمارے ہاں خیر و شر، نیکی و بدی کے حوالے سے جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، الانسان یسیر ما ہوا مخیر، انسان چلایا جاتا ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ یہ جو حرکت اسے دی جاتی ہے نا، وہ حرکت اسے پیچھے سے ملتی ہے تب یہ حرکت کرتا ہے، اگر وہ حرکت اسے پیچھے سے نہ ملے تو یہ از خود حرکت نہیں کرتا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ اس طرح کے عقیدہ، اس طرح کی سوچ، اس طرح کا نظریہ، آپ ذرا اس کو غور کریں کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب انہوں نے کوئی بے حیائی برائی کا کام کیا، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، یہاں فوج سے مراد شرک ہے، کہ وہ جو بھی کوئی برائی کا فعل سر انجام دیتے، وہ دلیل کے طور پہ یہ ایک بات کہتے کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پہ اپنے آبا و اجداد کو کرتے پایا ہے۔ بھئی یہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، بقول ان کے یہ تھا کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات اپنے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے، یہ اعمال انہیں سر انجام دیتے پایا ہے، لہٰذا جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ آبا و اجداد کا پیچھے نمونہ موجود ہے۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا ہے؟ برائی کا، بے حیائی کا، شرک کا۔ اب وہ کار شرک رہے ہیں، کار کفر رہے ہیں۔ شرک اور کفر پہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دو دلیلیں دیتے ہیں، ایک آبا و اجداد کا طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا بھی حکم ایسا ہی کرنے کا ہے۔ اللہ کا حکم بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے وہی فرما کے نبی کو یہ حکم دیا کہ انہیں بتاؤ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ یہ بے حیائی والے افعال ہیں، اور بے حیائی والے افعال سر انجام دینے کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، شرک کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اس نسبت کو بجائے اس کے کہ اپنی طرف کی جائے، وہ اپنی طرف نہیں بلکہ کس طرف کی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف گناہ کی، شرک کی، کفر کی، معصیات کی انسان یہ نسبت کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ انسان جو ہے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ ہستی وہ ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے جو اسماء ہیں نا وہ کیا ہیں؟ حسن ہیں۔ اللہ کے سارے اسماء کیا ہیں؟ وہ اچھے ہیں۔ اللہ کے اسماء میں کوئی ایسا اسم ہے ہی نہیں کہ نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ اللہ جو ہے وہ مضل ہے۔ اللہ جو ہے وہ مضل ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہ تفہیم عام ہے کہ اللہ جو ہے یذل من یشاء و یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ عام مشہور یہ تفہیم ہے کہ دیکھو جی اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے،
وہ یہ مالک ہے خالق ہے، ہم جو ہے نا مجبور محض ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بات مشرک جلدی کہہ دیتے ہیں، دیر نہیں لگاتے ہیں، بہت جلد یہ کہہ دیتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ نہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے ابا و اجداد کرتے، نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے ابا و اجداد مشرک ہوتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اب ان کا مقصد کیا تھا کہ خیر اور شر میں انسان آزاد نہیں ہے، بھی خیر اور شر جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، خیر اور شر کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، کہ ایسا بیانیہ دینے والے کون ہیں؟ یہ مشرک ہیں۔ ایسا بیانیہ دینے والے کون ہیں؟ مشرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جی ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، بس تم انہیں ہمارے اس دلیل کو ہمارے سامنے لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر ظن کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو لگا دو۔ زبان کی زبان دانی ہے، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، کہ بات اس بیانیے کی کہ انسان اگر کافر ہے، انسان اگر مشرک ہے، انسان اگر فاسق و فاجر ہے، تو اس کے فاسق و فاجر ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں، اس کے مشرک ہونے میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں، اس کا سبب کون ہے؟ اللہ۔ استغفر اللہ ثم استغفر۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا بھئی اللہ خالق شر ہے، وہ دلیل پہ یہ بات کہتے ہیں بھئی اللہ خالق شر کیوں نہیں؟ اگر اللہ خالق شر نہیں تو پھر ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ جو منبع شر ہے۔ شیطان لفظ جو ہے نا یہ شیطنت سے ہے، شیطنت کا معنی ہے جو منبع شر ہو، جو منبع شر ہو اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف شیطان ہی منبع شر ہے، انسان بھی منبع شر ہو سکتے ہیں۔ جن کا وجود کفر و شرک کا علمبردار ہے وہ منبع شر ہے، وہ منبع شر ہے، تو وہ شر پھیلا رہے ہیں، شر کے مبلغ ہیں، شر کا ابلاغ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، مشرک لوگوں نے جو یہ کہا تھا بھئی ہم جو شرک کیے ہوئے ہیں یہ شرک ہم سے کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے۔ جب اللہ کرواتا ہے تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں مجبور محض۔ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے حکم دیا نافرمانی کی۔ جب نافرمانی کی نا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا بھائی ما منع کا اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو کون سی چیز ماننے تھی کہ تو نے میرے حکم کی؟ اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہ کیا۔ ایک یہ بھی قابل غور بات ہے کہ یہاں پہ جو لفظ سجدہ ہے نا، سجدہ، اس
سجدہ سے مراد جو ہے نا تشریعی سجدہ لے لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ آدم کو سجدہ نہ کیا، تو بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی ابلیس بڑا موحد ہے، ابلیس ڈٹ گیا بھائی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ابلیس تو بڑا موحد تھا، اس نے تو بڑے موحدانہ معاملہ کردار کا ذکر کیا کہ اللہ نے حکم دیا اور اس نے کہا جی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی عجیب صورتحال ہے بھئی ابھی آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے، ملائکہ کو حکم ہے، شریعت ابھی نافذ نہیں ہوئی، اور شریعت نافذ نہیں ہوئی اور تشریع سجدہ پہلے آ گیا۔ پھر علماء نے تفاسیر میں بڑا لکھا جی وہ بات یہ تھی جی یہ سجدہ وہ نہیں تھا، یہ سجدہ دوسرا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس شریعت میں یہ سجدہ جائز تھا، بعد میں یہ سجدہ جو ہے یہ ناجائز ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ہم جو یہ تشریع سجدہ کرتے ہیں، ہماری پیشانی ہیں، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، یہ زمین پہ ٹیکتے ہیں، تو ملائکہ کی پیشانی ہمارے جیسی ہے؟ ملائکہ کی پیشانی، ان کا وجود، وہ کیسے ہم نے قیاس کر لیا کہ جیسے ہم سجدہ ادا کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہے؟ قرآن مجید میں ایک مقام پہ آتا ہے کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورۃ انشقاق میں ہے کہ انہیں کیا ہو گیا یہ سجدہ ہی نہیں کرتے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ ہی نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سجدہ سے جو مراد ہے وہ سجدہ کا معنی تسلیم و رضا ہے۔ ان کے بعد کے حوالے سے ہے کہ جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ سجدہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ایمان ہے، پہلے تو ایمان ہے، ایمان کے بعد جو ہے نا شرعی احکامات کی تعمیل کا آرڈر ہے۔ جو ابھی ایمان ہی نہیں لایا، وہ ایمان سے پہلے ہم اسے کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھ، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ہم کہتے ہیں عقیدے کی خیر ہے تو نماز پڑھ۔ وہ بات یہ ہے کہ جھکاؤ تشریعت کا تب آئے گا جب عظمت باری تعالیٰ کی ہوگی کہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ اس ہستی کا آرڈر ہے جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو وہ پھر اس کے حکم کی تعمیل بھی کرے گا۔ جو حاکم کو مان نہیں رہا، ہم اس دعوت پہ لگے ہوئے ہیں بے تو حکم مان، حاکم کی خیر ہے، حکم مان۔ پر پہلے حاکم کا صحیح تصور تو ہے کہ یہ آرڈر کس ہستی کا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس نے کیا کیا، ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین۔ یہاں آیت مبارکہ میں ظاہراً یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، بظاہر یہ مفہوم ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابلیس سے پہلے بھی کوئی کافر تھا، ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا مطلب ہے اور وہ کافر ہو گیا۔ کانا کا معنی تھا بھی نہیں، کانا کا معنی تھا بھی نہیں، کانا کا معنی جو ہے یہ ہو گیا۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ اب ابلیس جو کافر ہوا، ابلیس جو شیطان ہوا، یہ پیدائشی شیطان تھا یا اللہ کے امر کی نافرمانی کر کے شیطان ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے یہ شیطان ہو گیا۔ اگر نافرمانی نہ کرتا تو اجر پاتا، اجر پاتا۔ اب یہ جو شیطان ہوا تو شیطان اس سبب سے ہوا کہ اس نے اللہ کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ جب کافر ہو گیا نا تو ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ کہا
فَبِمَا أَغْوَيْتَنِی، سادہ معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مینوں تو گمراہ کیتا، تیرے سبب سے گمراہ ہوا، بے سبب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِی، یعنی مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے تو نے گمراہ کیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابلیس گمراہ کیسے ہوا؟ ابلیس کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ ابلیس کہتا ہے کہ میری گمراہی کا سبب اللہ ہے، اگر وہ مجھے گمراہ نہ کرتا تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ لو شاء اللہ ما اشرکنا، مشرک کا بھی یہی بیانیہ ہے کہ اگر اللہ شرک نہ کرواتا